ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 کی تلاوت میں نے کی ہے آپ کے سامنے۔ قرآن پاک کی جو سب سے بڑی نصیحت ہے اخلاقیات کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ کام جو اللہ خود کرتا ہے، وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کام جو اللہ سب کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ خذ العفو، اب ذکر کون کر رہا ہے؟ کلام ہے اللہ کا۔ خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اللہ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے؟ خذ العفو، اے میرے محبوب معاف کرتے رہا کریں، معاف کر دیا کریں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیتے رہے، نیکی کا کہتے رہا کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے چشم پوشی کریں، درگزر کریں۔ اگر کوئی مباحثے پر اتر آئے، جھگڑے پر اتر آئے، تکرار پر اتر آئے، بحث پر اتر آئے، تو اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان سے بس منہ پھیر لینا ہے، چشم پوشی کر لینی ہے، درگزر کر لینی ہے، جھگڑے میں پڑنا نہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب ان سے نادان جھگڑتے ہیں تو وہ جھگڑا کرنے کی بجائے انہیں سلوٹ مارتے ہیں اور اپنا اخلاق اور ایمان اور عزت آبرو بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ معافی مانگنا بہت مشکل کام ہے، لیکن معاف کرنا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ معافی مانگنے کو اتنی ہٹ دھرمی ہوتی ہے بندے میں کہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے،
ہم ناک بچاتے بچاتے سب کچھ کٹوا دیتے ہیں، ایسے ہم عقل مند ہیں۔ نہ ناک بچا پاتے ہیں، نہ کان بچا پاتے ہیں، نہ دین بچا پاتے ہیں، سب کچھ کٹ جاتا ہے۔ اور دنیا ہے کہ پھر بھی راضی نہیں ہوتی کوئی بھی، سب کر رہے، رسم و رواج، دین کو چھوڑا، دین کو پس پشت پھینکا اور رسموں کے پجاری بن گئے، رسموں کے قیدی بن کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہو رہے، اور جس نے کچھ کیے بغیر خوش ہونا اس کو خوش کر نہیں رہے۔ وہ اعلان کروا رہا ہے معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے آخری عشرہ مبارک میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو مجھے نصیحت فرمائیے، میں کیا مانگوں رب سے؟ اب وہ دعا آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ ترین ہستی کو عطا فرمائی۔ فرمایا عائشہ اگر شب قدر نصیب ہو جائے تو یہ دعا مانگنا، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ دیکھو میرے اور آپ کے رب کی شان اور تعارف ہو رہا ہے کہ وہ معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ ہمیں تو وہ اخلاق اپنانے، تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں آیا کہ لوگوں اللہ کے اخلاق اپناؤ، اللہ کی شانیں اپنے اوپر طاری کرو، اللہ کی صفات اپناؤ۔ لیکن وہ ہم مسلمانوں میں کوئی نظر نہیں آتے۔ اگر ہمارے اخلاق اللہ والے بن جاتے تو آج یہ ہو رہا ہوتا جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے یا برما میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ہم نے اللہ والے اخلاق چھوڑ دیے تو اللہ کی رحمت ہم سے ہٹ گئی۔ ہاں ہمارا زور ہے تویز پر، دم پر، پھونکوں پر، اور وہ ادھر بیٹھ کے ہم مار رہے لیکن اسرائیل پر اثر انداز نہیں ہو رہے، نہ کوئی تویز چل رہا ہے، نہ کوئی دم چل رہا ہے، نہ کوئی پھونک چل رہی ہے۔ اس پر تو اثر کرنا ہے تو کسی میزائل نے کرنا ہے، وہ ہمارے پاس اگر ہوگا تب ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، اس رب نے تعویذ بنانے کی بجائے، پھونکے مارنے کی بجائے، دم کرنے کی بجائے، بد دعائیں دینے کی بجائے کہا اعدوا لهم ما استطعتم، اے ایمان والو کافروں کے مقابلے کی تیاری رکھا کرو۔ پھونکوں سے نہیں جنگیں لڑی جاتی، اور تیاری ہماری یہ ہے کہ سارے مسلمان آپس میں دست و گریبان ہیں، اور دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہیں ہے بلکہ ہر ایک ایک کے پیچھے اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کھڑا ہے۔ تو فرمایا خذ العفو، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی دعا کا، اللہم انکا عفو، فرمایا کہ عائشہ یہ دعا مانگنا اگر شب قدر نصیب ہو جائے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ماننے والوں کا رب معاف کرنے والا، اور ماننے والا معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ زمین آسمان کا فرق آ گیا، وہ اخلاق اپنے اوپر طاری نہیں ہو سکے۔ اگر میرے اوپر وہ اخلاق طاری ہو جاتے جو میرے رب کے ہیں تو مجھے دیکھ کر جس نو دیکھ کے رب نہ یاد آوے،
सौ रब दी वली नहीं हो सकता। रब भी नजर ना आए किसी को देखकर तो रब वाला कैसे बनेगा? मुझे और आपको देखकर मोमन की झलक नजर ना आए, मुसलमान की झलक ना नजर आए, रब वाले की झलक नजर ना आए, और मैं और आप तो चलते फिरते दीन का तारुफ हैं। ये हमारे जो दूसरे मुल्कों में सफीर हैं वो कोई सफीर वफीर नहीं, मैं और आप सफीर हैं। मेरे और आपके अखलाक और मेरा और आपका किरदार सफीर है कि हम मुसलमान हैं। हमारी ये किताब जो है कुरान, हम कुरान के, इस्लाम के दीन के नुमाइंदे हैं। अगरचे बाजार में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, कारोबार में हैं, मुलाजम हैं, ताजर हैं, सियासतदान हैं, स्टूडेंट हैं, जहां भी है मोमन मोमन ही होता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह तू माफी को पसंद करता, तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, और माफी को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, मुझे भी माफ कर दे। तो वो जो माफ करने वाला है वो अपने नबी के अखलाक की तरबियत कर रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? एक तो हमारा अलमिया ये है कि हम अल्फाज को पहचानते नहीं हैं। हम अखलाक सिर्फ उसको समझते हैं, मीठा बोल बोल लेना, जी मीठा बोल, उसके अखलाक बड़े अच्छे हैं। चाहे वो रिश्वत लेता है, चाहे वो हराम खाता है, चाहे वो धोखा देता है, दो नंबरी करता है, मिलावट करता है, नाप तोल में कमी करता है, झूठी कसमें खाता है, जी बड़े अच्छे अखलाक हैं। अखलाक तो पूरा किरदार है, बोल चाल से लेकर पूरा करैक्टर अखलाक है। पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो आपने फरमाया कि तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहने लगा जी पढ़ा है। फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, आप तो सिरापा कुरान थे। जिसको देखकर यही ना पता चले साहिबे कुरान ही साहिबे को सिरापा कुरान ना हो। ये अलग बात है कि मानने वालों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि सिरापा कुरान कैसे बने आप। वो ऐसे बने खुजिल आफू, अल्लाह अपने नबी की तरबियत कर रहा है, मेरे महबूब माफ कर दिया करो। अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है खुजिल आफू वामुर बिल उर्फ, हाँ नेकी की तबलीग, नेकी की तलकीन, नेकी का हुक्म, नेकी की तज़कीर, नेकी की याद दहानी ये जारी रहनी चाहिए। वामुर बिल उर्फ व आरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से मुकाबला नहीं करना, उनसे चश्मपोशी करनी है, दरगुजर करनी है, उनसे बच बचा कर निकल जाना है। सूरत गाबन आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, ईमान वालो तुम्हारी बाज बीवियां और तुम्हारी बाज औलादें तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे बच कर रहो, होशियार रहो इनकी तरफ से, कहीं तुम धोखे में दुश्मनी में नुकसान ना उठा जाओ। फहज़रूहुम, होशियार रहो, बचो इनकी दुश्मनी से। अच्छा, अल्लाह ने खुद बता दिया कि तुम्हारी बीवियां, बाज बीवियां, मिन औलादिकुम मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम, तुम्हारी बाज बीवियां और बाज औलादें तुम्हारी दुश्मन हैं। अब दुश्मन का मुकाबला तो करना चाहिए ना। फरमाया फहज़रूहुम, इनसे बचने की कोशिश करो, इनकी दुश्मनी से। और आगे फरमाया व इन ताफू व तस्फहू व तग़फिरू, बता भी दिया कि ये तेरा दुश्मन है, और साथ ही हुक्म आ गया कि अगर माफ करते रहो और दरगुजर से काम लो, व तग़फिरू, और बख्श दिया करो।
تعارف بھی کرا دیا، پہچان بھی کرا دی کہ یہ فلاں فلاں تمہارا دشمن ہے، پھر یہ نہیں کہا کہ دشمن اور حملہ آور ہو جاؤ، نہیں، احتیاط کرو، پرہیز کرو، بچنے کی کوشش کرو، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے، کسی سے غلطی ہو جائے، تمہاری اولاد سے، تمہاری بیوی سے خطا ہو جائے، تمہارے خلاف کچھ ہو جائے، وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم بخشتے رہو، معاف کرتے رہو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر سے کام لو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تو خود بخشتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے۔ پچھلی آیت میں اعراف کی جو آیت 199 تھی، اللہ اپنے نبی کی تربیت فرما رہا تھا، خُذِ الْعَفْوَ، اے میرے محبوب معاف کیا کرو۔ یہاں پہ میری اور آپ کی تربیت کر رہا ہے اللہ کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے، ان سے کچھ ہو جایا کرے گا، تمہارے خلاف ہو جایا کرے گا، تو گن سے فائر نہیں مار دینا، ڈانگ نہیں مار دینی، گھر سے نکال نہیں دینا، فَاحْذَرُوهُمْ، پہلے تو ہوشیار رہو، تمہارا ذہن بیدار رہنا چاہیے، بیدار مغز بنو، آنکھ رکھو، شیر کی آنکھ سے، چیتے کی آنکھ سے دیکھتے رہو، لیکن اگر پھر بھی ہو جائے، وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر معاف کر دو، درگزر سے کام لو اور بخش دو تو یہ بہتر ہے، اس لیے إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ خود بخشنے والا ہے۔ اور بخشا کس کو جاتا ہے؟ گناہ کو، غلطی کو، خطا کو ہی بخشا جاتا ہے، نیکی تو نہیں بخشی جاتی، غلطی کی معافی مانگی جاتی ہے، غلطی پر درگزر سے کا کہا جاتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تعارف کروایا جا رہا ہے اور میری اور آپ کی اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے، تم اپنے اخلاق اللہ جیسے بناؤ۔ اچھا، آپ کسی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، جو اس کو پسند ہے وہ پسند کریں گے، اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، نزدیک ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، اللہ کا رنگ تم میں اللہ کے رنگوں کی جھلکیاں نظر آئے۔ امانت ہے، دیانت ہے، جان لینے پر اہل مکہ تن گئے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے کہ محمد صادق اور امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے، آج دشمن تو دشمن اپنے کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ دغا باز کوئی نہیں، ملاوٹ کرنے والا کوئی نہیں، دھوکہ دینے والا کوئی نہیں، بے وفائی کرنے والا کوئی نہیں، اپنے کہتے ہیں، دوسروں کو چھوڑو، اپنے کہتے ہیں۔ 70 سے 80% دکانیں مکی اور مدنی کے نام پر ہیں، اور بیچ میں 70-80% لوگ ٹوپی اور دستار اور تسبیح لے کر حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور 99% دکانوں میں خالص چیز نہیں ملتی۔ اور ڈر یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے، 2 نمبری نہیں کریں گے، تو پھر رزق تنگ ہو جائے گا، رازق پر ایمان ہی نہ رہا۔ تو فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، لوگوں سنو، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ میں اور آپ، میرے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی بد تہذیبی کرتا ہے، ہمیں شریعت نے حق دیا ہے بدلہ لینے کا۔ عام بندے کی بات کر رہا ہوں، خاص کی نہیں، لیکن اس سے اگلا درجہ شریعت نے کہا کہ اگر درگزر سے کام لو تو یہ اللہ کو پسند ہے، اور اس سے اگلا درجہ کہ اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے۔
اور اس سے اگلا ٹاپ کی چوٹی والا کام واللہ یحب المحسنین، اللہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ صرف درگزر سے کام، صرف بدلہ نہ چھوڑو، صرف درگزر سے کام نہ لو، صرف معافی نہ کرو بلکہ اس پر احسان کرو۔ یہ ہے میرے نبی کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کسی کو سزا دینے پر قادر ہو بھی نہیں سکتے، بعض اوقات کسی سے کوئی زیادتی کرتا، ہو سکتا ہے وہ بدلہ لینے پر قادر ہو سکتا ہے بدلہ نہ لے سکے۔ بعض لوگ معاف کرتے اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی عجز اور انکساری کی وجہ سے، بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتے۔ وہ پوری قوت اور قدرت والا جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسا چاہے بدلہ انتقام لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے۔ تو اس کی صفت عفو میں سے کچھ حصہ مجھے اور آپ کو لینا ہے۔ اگر وہ معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنے کی عادت اپنانی ہے۔ اللہ کا نظام چل ہی اسی اصول پر رہا ہے، درگزر اور معافی پر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر اللہ گناہوں کی پاداش میں فوراً پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو فرمایا وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم جو کچھ بھی کرتے وہ سب جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، تمہاری کوئی حرکت بچ گئی نظروں میں آنے سے، مشاہدے میں آنے سے، حساب میں آنے سے، کتاب میں آنے سے، نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے باوجود اگر وہ معاف کرتا ہے، اپنی قدرت کے باوجود اگر وہ معاف کرتا ہے، تو یہ تمہیں بھی اپنانی چاہیے۔ اللہ بندوں کو بھی حکم دے رہا ہے، اپنے نبی کو بھی حکم دے رہا ہے کہ معاف کرتے رہا کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152، 53 اور 159، جنگ احد کا واقعہ، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1000 لوگوں کو ساتھ لے کر کفار مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور مکہ والے 3000 تھے۔ راستے میں سے عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا، پیچھے 700 مسلمان رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ تم نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اگر تم ہماری بوٹیاں بھی پرندوں کو نوچتے دیکھو، درندوں کو، تب بھی نہیں ہٹنا یہاں سے۔ ابتدائی حملے میں مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے حملہ کیا، کفار ہار گئے، بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمان قتل کرنے اور ان کا مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے۔ جب درے والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا مال غنیمت کا لمحہ آ گیا، اب چھوڑو، بات ختم ہو گئی، جنگ تو ہم نے جیت لیا، مال اکٹھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر روکتے رہ گئے، لیکن کوئی 10 یا 15، ایک روایت میں 10 آتا ہے، ایک روایت میں 15 آتا ہے، یہ بچے لوگ جو درے میں ان کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے بھاگ آئے مال سمیٹنے کے لیے۔ اب خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے آئے، انہوں نے حملہ کیا، مسلمان 2 پارٹوں کے بیچ میں آگے، پیچھے سے خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ، آگے والے وہ جو پہلے قریش بھاگ رہے تھے۔ اب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایت میں آتا صرف 14 لوگ رہ گئے، باقی آپ کا ساتھ بھی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے دائیں جان بچانے کے لیے۔ اتنا مشکل وقت تھا۔ اللہ قرآن فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب تم بھاگے جا رہے تھے اور نبی پیچھے سے بلا رہا تھا کہ میری طرف، اور تم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اتنا مشکل وقت تھا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا کبیرہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کبیرہ گناہ ہے۔ تو وہ لوگ جن سے یہ
जंग में पीठ फेर कर भागने का कबीरा गुनाह हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर बैठे, उनके बारे ये मुख्तसर तारफ करवा दिया मैंने। उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं आल इमरान की आयत नंबर 152 में, सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, पहले तुम्हें अल्लाह ने कामयाबी दी, दो कुम्हार के पीछे भाग रहे थे, माल जमा कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें उनके पीछे से हटा दिया, तुम्हारे पीछे भी कुफार का लश्कर आगे भी, फिर तुम दो लश्करों में बीच में आ गए ताकि अल्लाह अब तुम्हारा इम्तिहान ले। पहले अल्लाह ने फतह दी थी, जो वादा फरमाया था फतह दी, तुम्हें पसंदीदा खुशखबरी माले गनीमत और फतह और कैदी दिखा दिए, अता कर दिया। अब अल्लाह ने तुम्हें आजमाना चाहा तो अब दुश्मन को गलबा दे दिया तुम्हारे ऊपर। वलकद आफा अन्कुम, और सुनो अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। बात शुरू की, मुकम्मल करने से पहले अल्लाह फरमाते हैं वलकद आफा अन्कुम, ऐ सहाबियों अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, तुमसे जो गलती हो गई, मैदान जंग से पीठ फेर कर भागना, तुमसे जो खता होगी, नबी की नाफरमानी होगी, वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, ये इसलिए माफ किया कि मोमिनों पर अल्लाह का बड़ा फजल है। वो हाजा मिन फजल रब्बी वाला नहीं है, मोमिनों पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि मोमिनों से गलती कोताही हो जाती है, अल्लाह दरगुजर कर लेता है, माफ कर देता है। अब ये तो आयत नंबर 152 में थी। 155 में फरमाया इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, ऐ ईमान वालो तुम में से जो पीठ फेर कर भाग गए उस दिन, यौमल तकल जमआन है, जिस दिन दो लश्कर टकराए थे, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान बिबअज़ मा कसबू, ये तो दरअसल शैतान ने उनको बहका दिया था, शैतान ने उनको फिसला दिया था, डगमगा दिया था उनकी अपनी किसी गलती की वजह से। उलमा फरमाते हैं कि बंदे के गुनाह, जैसे यहां पे कुरान में इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं बंदे के गुनाह और गलतियां बंदे को बुज़दिल बना देती हैं। ये जो तुम्हारी कोई खता थी, लफ्ज़ थी, गुनाह था, जिसका शैतान ने फायदा उठाया और तुम्हें मैदान जंग से डगमगा दिया, तुम्हें कमजोर कर दिया, तुम्हें बुज़दिल कर दिया। वलकद अफ़ल्लाहु अन्हुम, और सुनो अल्लाह ने माफ कर दिया इनको। आयत नंबर 152 में भी फरमाया था, इस पूरे रुकू में दो बार ऐलान किया। पहले फरमाया अफ़ल्लाहु अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, और आप फरमाया वलकद अफ़ल्लाहु अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और नरमी बरतने वाला है। ये अल्लाह बड़ा नरमी बरतने वाला अपना तारफ करा रहा है, बड़ा हलीम है, बुर्दबार है, नरमी वाला है। हमारे दिल पत्थर कैसे हो गए अल्लाह को मानने वालों के? ना मेरा अल्लाह पत्थर दिल है, ना मेरा रसूल पत्थर दिल है, मैं और आप कैसे पत्थर दिल होते जा रहे हैं? दूसरों का खून बहाना, दूसरों के हक तलब करना, दूसरों के जान पे दर पे होना, माल पे, इज्जत आबरू पे दर पे होना, ये पत्थर दिली की गुनाह हमेशा पत्थर दिल बना देते हैं। और ये पहले पारे में बनी इसराइल का जिक्र करते हुए अल्लाह ने बयान फरमा दिया। तो यहां पे यह आयत नंबर 155, और अब अगली आती जो मैं आपको सुनाना चाहता था, जिसके लिए ये मैंने दोनों आयतें आपके सामने रखी हैं। आयत नंबर 159 में फ़अफ़ु अन्हुम, ऐ महबूब आप भी माफ कर दें इनको। वो जो मैदान जंग से पीठ फेर कर भागने वाले हैं, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर बैठे हैं, अल्लाह अपने नबी को कह रहा है फ़अफ़ु अन्हुम, इनको माफ कर दो। तो क्या नतीजा निकला? मैं तो माफ कर ही चुका हूं, आप भी करें, क्योंकि आपके अखलाक अल्लाह वाले होने चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि इसमें इशारा है कान्नहु कीला, गोया ये कहा जा रहा है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तो माफ कर दिया, अब मैं चाहता हूं आप भी माफ कर दे ताकि आपके अखलाक अल्लाह वाले बने। वस्तग़फिर लहुम, और इनके लिए बख्शिश तलब कीजिए जो इनसे गुनाह हो गया। तो उसमें इशारा क्या है? इनका गुनाह तो मैंने बख्श दिया,
اب آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشاورت کرتے رہیے دلجوئی کی خاطر. دیکھو اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، وہ نبی جس کے پاس ہدایات وحی کے ذریعے آ رہی ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے، فرشتے ہدایات لے کر آ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی حکم دے رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب مختلف معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہا کریں. تو یہ اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ ہستی جو مشورے کی محتاج بھی نہیں، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مشورہ کیا کیجئے. تو جو سراپا محتاج ہیں مشورے کے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اچھا جو محتاج نہیں تھے وہ مشورہ کرتے تھے، جو سراپا محتاج ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. نہیں میں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. نہ بیوی سے مشورہ، نہ بچوں سے مشورہ، نہ احباب سے مشورہ، نہ دوستوں سے مشورہ. تو فرمایا فاعف عنہم، اے میرے محبوب ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، وشاورہم فی الامر، اور ان کو مشورے میں شامل کیا کیجئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، وہی معافی کے بارے میں. 132 اور 33 سے معاملات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑ لگا کر جاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب پرہیزگاروں کی یہاں سے آگے نشانیاں اور صفات اور اخلاق شروع ہو رہے ہیں کہ وہ جنت جن کے لیے تیار کی گئی وہ کیسے لوگ ہیں، ان کے اخلاق کیسے، ان کی صفات کیسی، ان کی نشانیاں کیسی. تو بات شروع ہوتی ہے یہاں سے. فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، پہلی بات کہ یہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی. یہ نہیں کہ جب جیب بھری زائد ہے تو اس میں سے 100 روپے دے دیا، اور جب تنگ ہے ضرورت ہے تو پھر چاہے بلکتا تڑپتا بھی دیکھا تو اس کو کچھ نہ دیا. الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو آسانی میں خوشحالی میں بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور تنگی اور مشکل میں بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں. یہ پہلی صفت تھی. اور اگلی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. والکاظمین الغیظ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں. جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے، جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی دل آزاری کرتا ہے تو غصہ نکالنے کی بجائے غصہ پی جاتے ہیں. پہلی بات والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، دوسرا درجہ لوگوں کو معاف کرنے والے. اور تیسرا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ابن کثیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ابن آدم اذکرنی اذا غضبت، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بچے جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد رکھنا. جب بھی تجھے غصہ آئے مجھے یاد رکھنا. اذکرک اذا غضبت، جب مجھے غصہ آئے گا پھر میں تجھے یاد رکھ لوں گا. تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد رکھنا، بھول نہ جانا. اور جب مجھے غصہ آئے گا تو پھر میں تجھے یاد رکھ لوں گا کہ میرا ایک بندہ ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد کرتا ہے. یہ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے.
یہ تو نقد و نقد وصول کرنا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل گیم نہیں ہے کہ میری قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ میرے اعمال بتاتے ہیں، مجھے روزانہ حساب کر لینا چاہیے کہ آج کے حساب سے میں نے جنت والی قبر بنائی یا جہنم والی بنائی، روزانہ کا روزانہ۔ اور یہی جمع ہوتی جا رہی، یہی کیلکولیشن، یہی سارا کچھ کیا دھرا جمع ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال کی کتاب کھلے گی۔ صرف میری نہیں، آپ کی بھی کھلنی ہے، ہر ایک کی کھلنی ہے۔ ہر ایک رائٹر ہے جو کتاب اپنی لکھتا جا رہا ہے۔ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں اپنے اعمال سے اور اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اور آپ اپنی کتاب کے مصنف ہے جو قیامت کے دن کھلے گی۔ تو فرمایا حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر کی روایت ہے، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، نافذ نہیں کیا، کسی کی حرکت پر، کسی کی بات پر، کسی کی گالی پر، کسی کے اخلاق پر، کسی کے رویے پر غصہ آیا اور بندے نے غصے کو روک لیا، نکالا نہیں ہے، من کف غضبہ، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ عذاب روک لے گا۔ ومن خزن لسانہ ساتر اللہ عورتہ، جس نے اپنی زبان کو لگام دے لی، روک لیا بےہودہ بکنے سے، بیکار بکنے سے، بیکار چلنے سے، جس نے اپنی زبان کو لگام دے لی، زبان کو روک لیا، اللہ اس کے پردے رکھے گا۔ یہ سارے اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک ایک اخلاقی بات کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اتدرون من رکوب، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ رکوب کس کو کہتے ہیں جو بے اولاد ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، قال الرکوب الذی لا ولد لہ، یا رسول اللہ جس کا بچہ نہ کوئی ہو وہ بے اولاد ہوتا ہے۔ لا ولد جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عربی کے لا ولد لہ، جس کا اولاد ہی نہ ہو، ہم وہ لفظ استعمال کرتے لا ولد، جس کی اولاد نہ ہو۔ فرمایا الرکوب کل رکوب الذی لہ ولد، سنو بے اولاد اس کو کہتے جس کی اولاد تو تھی دنیا میں لیکن یہ مر گیا، کوئی چھوٹی اولاد اس کی فوت نہ ہوئی آگے جو اس کا استقبال کرتی، یہ بے اولاد ہے۔ یہ بڑے تو اپنا اپنا حساب دیں گے، چھوٹا کوئی مر جاتا تو اس کے لیے مدد کرتا، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے اللہ سے التجا کرتا۔ فرمایا قال اتدرون ما السعلوک، پوچھا صحابیوں بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں، غریب مفلس تنگ دست کس کو کہتے ہیں؟ قال الذی لیس لہ مال، عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو اس کو مفلس کہتے ہیں۔ فرمایا سنو اس کو نہیں کہتے، مفلس اس کو کہتے جس کے پاس دنیا میں بہت مال تھا لیکن آگے اللہ کے نام پر جمع نہیں کروایا، آگے کے لیے نہیں بھیجا، ادھر ہی استعمال کر لیا، وہ تنگ دست ہے، وہ مفلس ہے کہ قیامت کے دن جو دنیا میں کروڑوں پتی اربوں پتی تھا، قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوگا۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، ہر ایک کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، حتیٰ کہ ہاتھ کیا لباس سے بھی ننگا، عورت مرد ننگے میدان حشر میں ہوں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا آج تمہیں اسی حالت میں واپس آ گئے جیسے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اسی حالت میں واپس۔ آج کی آخری بات، سوال پوچھ رہے تھے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرعت، صحابیوں بتاؤ پہلوانی کیا ہے؟ کہنے لگے پہلوانی تو یہ ہے دوسرے کو پچھاڑ دینا، کشتی جیت لینا۔ فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا فقال سرعت کل سرعت، پہلوانی صرف یہی پہلوانی ہے الذی یغضب
वो बंदा जिसको गुस्सा है फयश्तद्दु ग़ज़बहु, और उसका गुस्सा बढ़ता जाए, व यहमुरु वजहुहु, चेहरा सुर्ख हो जाए गुस्से से, व तक़शइरु शअरुहु, बाल खड़े हो जाएं गुस्से से, व फयसरउ ग़ज़बहु, और उस वक्त वो अपने गुस्से को पछाड़ दे और पी जाए, बोले कुछ ना, अपने गुस्से का इजहार ना करे। ये वो चंद बातें अखलाकियात की थी जो कुरान और हदीस से मेरे और आपके अखलाक बनते हैं, जो मेरे और आपके अखलाक होने चाहिए, जो दीन का तकाजा है कि मेरे और आपके अखलाक ऐसे होने चाहिए। ये वो चंद बातें थी। अल्लाह कबूल फरमाए। आज मगरिब के बाद इंशाअल्लाह दर्स कुरान होगा। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ दर्स कुरान का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। अल्लाह हमारी कोशिश कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।